السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد رضوان آپ کو منتخب احادیث اردو میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم پڑھ رہے ہیں اکرام مسلم حسن اخلاق۔ قبیلہ بنی مجاشع کے حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف اس بات کی وحی فرمائی کہ تم لوگ اس قدر تواضع اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تواضع کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خیال اور اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں اونچا ہوتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا ہو جاتا ہے، اگرچہ خود اپنے خیال میں بڑا ہوتا لیکن دوسروں کی نظروں میں وہ کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے رہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے رہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ فائدہ، اس وعید کا تعلق اس صورت سے ہے کہ جب کوئی آدمی خود یہ چاہے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، لیکن اگر کوئی خود بالکل نہ چاہے مگر دوسرے لوگ اس کی اکرام محبت کے جذبے میں اس کے لیے کھڑے ہو جائیں تو یہ اور بات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کے نزدیک کوئی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہیں تھا، اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کو بھی کسی طرف سے بھی جسمانی تکلیف پہنچے پھر وہ اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت جودان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے سامنے عذر پیش کرتا ہے اور وہ اس کے عذر کو قبول نہیں کرتا تو اس کا ایسا گناہ ہوگا جیسا ناحق ٹیکس وصول کرنے والے کا گناہ ہوتا ہے۔ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو ہمارے ویڈیو کیسے لگتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو بدلہ لے سکتا ہو اور پھر معاف کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے خادم کی کتنی غلطی کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے پھر وہی عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے خادم کی کتنی غلطیوں کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ 70 مرتبہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم سے پہلے کسی امت میں ایک آدمی تھا، جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا اور روح قبض ہونے کے بعد وہ اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو نے دنیا میں کوئی نیک عمل کیا تھا؟ اس نے عرض کیا،
اس نے عرض کیا میرے علم میں میرا کوئی ایسا عمل نہیں. اس سے کہا گیا اپنی زندگی پر نظر ڈال اور غور کر. اس نے پھر عرض کیا میرے علم میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے سوا کہ اس کے میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت اور لین دین کا معاملہ کیا کرتا تھا، جس میں دولت مند کو مہلت دیتا تھا اور تنگ دستوں کو معاف کر دیتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت میں داخل فرما دیا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو یہ شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تکلیفوں سے بچا لے تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست کو جس پر اس کا قرض وغیرہ ہو مہلت دے دے، اپنا پورا مطالبہ یا اس کا کچھ حصہ معاف کر دے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. میں نوعمر لڑکا تھا، اس لیے میرے سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نہیں ہو پاتے تھے. یعنی کم عمر کی وجہ سے مجھ سے بہت ساری کوتاہیاں بھی ہو جاتی تھیں، لیکن 10 سال کی اس مدت میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں فرمایا، اور نہ کبھی یہ فرمایا تم نے یہ کیوں کیا اور یا یہ کیوں کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کیا کرو. اس شخص نے اپنی وہی درخواست کئی بار دہرائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی ارشاد فرمایا غصہ نہ کیا کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طاقتور وہ نہیں جو اپنے مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا لے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے. اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے چاہیے کہ لیٹ جائے. فائدہ: حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جس حالت کی تبدیلی سے ذہن کو سکون ملے اس حالت کو اختیار کر لینا چاہیے تاکہ غصے کا نقصان کم سے کم ہو. بیٹھنے کی حالت میں کھڑے ہونے سے کم اور لیٹنے میں بیٹھنے سے کم نقصان کے امکان ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو دین سکھاؤ اور خوشخبریاں سناؤ اور دشواریاں پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کر لے. حضرت عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے. شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے وضو کر لے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ کسی چیز کا ایسا گھونٹ نہیں پیتا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کا گھونٹ پینے سے بہتر ہو، جس کو وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پی جائے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص غصے کو پی جائے جبکہ اس میں غصے کا تقاضا کو پورا کرنے کی طاقت بھی ہو، لیکن اس کے باوجود جس پر غصہ ہے اس کو کوئی سزا نہ دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اس کو اختیار دیں گے کہ جنت کی حوروں میں سے جس حور کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی زبان کو روکے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو یعنی عیب کو چھپاتے ہیں. جو شخص اپنے غصے کو روکتا ہے اور پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روکیں گے. جو شخص اپنے گناہ پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے معذرت کرتا ہے یعنی معافی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرما لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کو معاف کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا معاملہ کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچا لے.
آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔